بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شیخ یعقوب صرفی کی پہلی غزل پڑھیں گے۔ میں نے ڈسکرپشن میں یہ غزل لکھ دی ہے، آپ اس پہ کلک کر کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اگر اسکرین سے ٹھیک سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، پہلے آپ سن لیجیے۔ ان مقامیست کہ نئی صبح نئی شام است اینجا، روز و شب روشنی پرتو جام است اینجا، خندہ و قہقہہ بنگر ز صراحی که قد، باز کرده دهن از شراب مدام است اینجا، کشان تی مقامات به میخانه می کنند، سفری هست که نی پا و نی گام است اینجا، مستی می کند هستی خود آزادت، هر که بگذشت ز خود گشته غلام است اینجا، کفر و دین را نرسد دست به تاک در دیر، کفر و دین را نرسد دست به تاک در دیر، چه حد بتکده و کدام، چه حد بتکده و کعبه کدام است اینجا، عشق برتر بود از پختگی و خامی عقل، عشق برتر بود از پختگی و خامی عقل، خام چون پخته شود و پخته چو خام است اینجا، یار آغاز محبان که دل را که ره دل به دل است، یار آغاز محبان که ره دل به دل است، نه ره کاسد و نه ره پیام است اینجا، زاهدا خرقه من گرچه ز می رنگین است، زاهدا خرقه من گرچه ز می رنگین است، ناامید چه کنی رحمتت عام است اینجا، ان تجلی که شد از طور عیان بر موسی، ان تجلی که شد از طور عیان بر موسی، جلوه ماه من از گوشه بام است اینجا، محو دیدار به میقات تجلی صرفی است، محو دیدار به میقات تجلی صرفی است، چون کلیمش تمنای کلام است اینجا۔ یہ ہم نے اس کو املائی طور پر پڑھنے کی کوشش کی ہے، اب ہم ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ ان مقامیست کہ نئی صبح نئی شام است اینجا، روز و شب روشنی پرتو جام است اینجا۔ شیخ یعقوب صرفی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یہاں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں نہ صبح ہے اور نہ ہی شام ہے، یہاں دن رات جام کی روشنی کا پرتو ہوتا ہے۔ شیخ دراصل اس شعر میں فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے لیے نہ ہی دن کے کوئی معنی ہیں اور نہ ہی رات کا کوئی مطلب ہے، عاشق دن رات عشق کے جام پی لیتے ہیں اور انہیں صرف جام کی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا شعر۔ خندہ و قہقہہ بنگر ز صراحی که قد، باز کرده دهن از شراب مدام است اینجا۔ شیخ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ صراحی کو دیکھو کیا مسکرا رہی ہے اور کیا قہقہے لگا رہی ہے، پیالہ اپنا منہ کھولے ہوئے مسلسل شراب کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ اس شعر میں شیخ شراب کی محفل کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں مسلسل شراب پیا جا رہا ہے اور انسان شراب پیتے پیتے مسکراتے ہی نہیں بلکہ قہقہے بھی لگا رہے ہیں، یہاں شراب کے برتن بھی خوشی مناتے ہیں۔ کشان تی مقامات به میخانه می کنند، سفری هست که نی پا و نی گام است اینجا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ شرابی حضرات شراب خانے میں ہی اپنے مقامات طے کرتے ہیں، مقامات طے کرنے کا یہ سفر ایسا ہی ہے کہ جہاں نہ پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی یہاں کوئی منزل کا تعین ہو جاتا ہے۔ غرض شیخ صاحب اس شعر میں فرماتے ہیں
کہ شرابیوں کے مقامات شراب خانوں سے ہی حاصل ہو جاتے ہیں، انہیں ادھر ادھر جانے یا کوئی منزل و مقام پانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد چوتھا شعر، مستی می کند از هستی خود آزادت، مستی می کند از هستی خود آزادت، ہر که بگذشت ز خود گشته غلام است اینجا۔ شیخ اس شعر میں شراب کی مستی کا اثر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شراب کی مستی سے انسان اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے، اپنی ہستی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اپنی ہستی سے آزاد ہو گیا وہ جا کے یہاں غلام بن جاتا ہے، اسے جس طرح لیا جائے، جہاں لیا جائے اور اس سے جو کوئی کام کروایا جائے وہ عشق کی راہ میں ہر کوئی کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ سب عشق کے شراب کی مستی کا ہی اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں شعر، کفر و دین را نرسد دست به تاک در دیر، چهد بت کدو کعبہ کدام است اینجا۔ شیخ یعقوب صرفی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میخانے میں کفر اور دین کے طاق پر انسانی ہاتھ نہیں پہنچ پاتا، یعنی کفر و دین جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے دیندار ہو چاہے کفر پر ہو، لیکن اس عشق کے دربار میں یہ دین اور کفر کا معاملہ جو ہے یہ برسر طاق رکھا جاتا ہے اور وہاں کسی انسان کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ یہاں کسی کو یہ پریشانی نہیں کہ بت کدے کی حد کیا ہے اور کعبہ کہاں ہے، یہاں مذہب و ملت اور بت کدوں کی پریشانی نہیں ہے۔ غرض اس شعر میں شیخ فرماتے ہیں کہ عاشقوں کی محفل میں صرف اور صرف عشق کے شراب کی باتیں ہوتی ہیں اور یہاں شریف فتوے اور بت کدوں کی داستانیں نہیں دہرائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد چھٹا شعر، عشق برتر بود از پختگی و خامی عقل، خام چون پختہ شود و پختہ چو خام است اینجا۔ شیخ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ پختہ عقل اور خام عقل کے اگر کوئی معنی ہیں بھی، لیکن یہاں ان دونوں سے برتر والی چیز جو ہے وہ عشق ہے۔ عشق کا مقام کم عقلی یا زیادہ عقلی یا تیز عقلی سے بالا تر ہے۔ یہاں خام عقل پختہ بن جاتی ہے اور پختہ خام کے معنی میں آ جاتی ہے، یعنی عشق سے انسان کے مقام بلند ہو جاتے ہیں اور عقل سے انسان ان مقامات سے دوری حاصل کر پاتا ہے۔ اس لیے یہاں کم عقلی یا تیز عقلی کا کوئی تصور برقرار نہیں رہ پاتا ہے۔ ساتواں شعر، یار آغاز محبان کے رہے دل بدل است، نہ رہے قاصد و نہ رہے پیام است اینجا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اپنے عاشقوں سے واقف ہے، کیونکہ دل بدل راہ ہوتی ہے، یہاں نہ ہی قاصد کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی پیام کی کوئی اہمیت ہے یا پیام کی کوئی گنجائش ہے۔ اس شعر میں شیخ اس کہاوت کو اپنے اوپر لازم گردانتے ہیں کہ دل بدل راہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان رابطہ رہتا ہے۔ انہیں آپس میں رابطہ رکھنے کے لیے نہ ہی کسی قاصد کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی پیام کی کوئی اہمیت ہے۔ اس طرح شیخ صاحب کو وسائل نقل و رسائل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آٹھواں شعر، زاہدہ خرقه من گرچه ز می رنگین است، نا امید چه کنی رحمتت عام است اینجا۔ شیخ صاحب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے زاہد، اے پرہیزگار انسان، اگرچہ میرا لباس شراب کی وجہ سے شرابی رنگ کا ہو چکا ہے،
اب سارے لوگوں کو رنگین دکھائی دیتا ہے اور ہر کوئی لان تان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے یہاں اللہ کی رحمت جو ہے یا اپنے محبوب کی جو مہربانی ہے وہ عام ہے، اس لیے ہمیں خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت یہاں عام ہے اور ہم اس رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان تجلی کے شد از طور ایان بر موسیٰ، ان تجلی کے شد از طور ایان بر موسیٰ، جلوے ماہ من از گوشے بامست اینجا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تجلی کوہ طور سے ظاہر ہو گئی تھی، جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، ہمارے چاند کا جلوہ یہاں چھت کے ایک گوشے سے ہی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ دراصل اس شعر میں شیخ صاحب اس خواب کی عکاسی کر رہے ہیں جو انہوں نے خانقاہ معلیٰ میں دیکھا تھا، اور جس کے اشارے سے، یعنی حضرت میر سید علی حمدانی کے اشارے سے، انہوں نے مشرقی ممالک کا سفر کیا تھا اور حج بھی کیا تھا، اور کئی علماء سے ان کے رابطے بھی پیدا ہوئے تھے، اور یہ سفر جو ہے یہ شیخ میر سید علی حمدانی کے خوابی اشارے سے شروع کیا تھا انہوں نے، جو انہوں نے خانقاہ معلیٰ میں خواب دیکھا تھا۔ محو دیدار بمیقات تجلی صرفی است، محو دیدار بمیقات تجلی صرفی است، چون کلیمش نہ تمنائے کلام است اینجا۔ شیخ صاحب اس شعر میں خود کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صرفی تجلی کے مقررہ اوقات میں دیدار میں محو ہوتے ہیں، ان کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کلام کرنے کی تمنا نہیں ہے۔ یعنی شیخ صاحب بتاتے کہ ہم یہاں اپنے مقررہ اوقات میں دیدار میں محو ہوتے ہیں، دیدار سے محروم انسانوں کی طرح ان کے یہاں آ کر تمنا یعنی کلام کی آرزو نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے دل کا حال بیان کر سکیں، اپنے محبوب سے ملاقات کر سکیں، اپنے محبوب سے دل کی بات بیان کر سکیں۔ اس طرح سے یہ شیخ یعقوب صرفی کی پہلی غزل اختتام کو پہنچتی ہے۔ شکریہ۔